خصوصی نشست کر رہے ہیں اور اس نشست میں ہمارے مہمان ہیں امرجیت سنگھ دلت جو کہ سابق چیف ہیں R&AW کے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ جسے عرف عام میں را بھی کہا جاتا ہے۔ امرجیت سنگھ دلت جو ہیں وہ 1965 کا جو انڈین پولیس سروس کا بیچ ہے اس سے ان کا تعلق ہے۔ اسپیشل ڈائریکٹر بیورو بھی رہ چکے تھے۔ اس کے علاوہ جب وہ R&AW میں 2000 میں جب ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد ان کو اپوائنٹ کیا گیا ایڈوائزر آن کشمیر واجپئی صاحب کی حکومت نے، اور وہ پرائم منسٹر آفس میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے، اور جنوری 2001 سے مئی 2004 تک انہوں نے اپنے فرائض انجام دیے ایز ایڈوائزر آن کشمیر ایٹ دا PMO جو واجپئی صاحب کا تھا۔ پچھلے دنوں دلت صاحب کی ایک کتاب مارکیٹ میں آئی ہے، کشمیر دا واجپئی ایئرز، اور اس کتاب میں کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے بعد خاصی کنٹروورسی جو ہے وہ چل نکلی انڈین میڈیا میں بھی، اور دلت صاحب آج کل کافی انہوں نے انٹرویوز بھی دیے، پچھلے دنوں NDTV پہ بھی، انڈین ایکسپریس میں بھی، یعنی انڈین میڈیا جو ہے وہ خاصا بھرا رہا ان تمام کتاب کے اقتباسات سے۔ تو آج ہم دلت صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام سر۔ تھینک یو اعجاز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دلت صاحب یہ کتاب تو میں نے نہیں پڑھی، اینڈ آئی مسٹ سے ایٹ دی آؤٹ سیٹ کہ میری کوشش یہی ہوگی کہ آپ ایک کاپی جو ہے وہ انسکرائب کر کے مجھے ضرور بھجوائیں، لیکن جو اب تک جو مندرجات ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں میری کوشش ہوگی کہ کچھ چیزوں کے حوالے سے بات کروں، لیکن بہت زیادہ میں باریکیوں میں بھی نہیں جانا چاہ رہا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا ایک جو ہے وہ ایک براڈ برش اس کو ہم کریں، لیکن اس میں فرینکلی ایک چیز جو کہ مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی جس پہ وہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے بہت عرصے سے آپ سے ملاقات بھی رہی، کانفرنسز پہ بھی آپ سے بات بھی ہوئی، فارملی بھی انفارملی بھی، اور ہمیشہ یہی تھا کہ کشمیر کے حوالے سے آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے اور اس میں ایک جو ایمپتھی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن آپ نے لکھا یہ ہے کہ آپ نے جتنا عرصہ کشمیر میں کام کیا سید علی گیلانی سے آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس بات سے مجھے حیرت اس لیے ہوئی، اور میں یہیں سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ سید علی گیلانی سے آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہو پائی؟ کیا، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہی واز بیڈ نیوز، کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ سید علی گیلانی کا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ یا انڈین حکومت جو ہے وہ توڑ نہیں سکتی تھی، اور آپ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ علی گیلانی صاحب سے بات کرنے کا یا ملاقات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ نہیں، بات اور ملاقات تو اعجاز صاحب ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، یہ میں یوں کہوں گا کہ اٹ واز اے گریو اومیشن، لیکن ایک یہ بھی فیلنگ تھی کہ بھائی اگر کشمیر میں ایک جو ایکسٹریمسٹ ٹائپ پوزیشن لیتے ہیں وہ گیلانی صاحب ہے، اور ان کے ساتھ شاید بات آگے نہ چلے، بٹ دیٹ از نو ایکسکیوز، بات تو ان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک قسم کی میری بدقسمتی رہی۔ میں تو اب بھی گیلانی صاحب سے ملنا چاہوں گا، کیونکہ اس میں جو آپ نے ایک جو کہا کہ ہی واز بیڈ نیوز، اور دوسرا آپ نے یہ بھی کہا کہ ان فیکٹ لیٹ می جسٹ کوٹ فرام واٹ یو سیڈ، اینڈ دس واز to counter ISI killings we talked of tit for tat, and then you said that Gilani is still alive is a tribute to our liberalism. اور اس میں یہ بھی آپ نے mention کیا کہ he is still alive and kicking despite all the mayhem that he has been responsible for. یہ آپ کی کتاب کے اقتباسات ہیں، میں نے چونکہ کتاب دیکھی نہیں، میں ریلائی کر رہا ہوں میڈیا رپورٹس پہ، تو I hope that what I've read out is accurate. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ایکوریٹ ہے۔ اچھا، یہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں یہ کشمیری پرسیپشنز ہے، یہ اٹس ناٹ نیسسرلی مائی تھنکنگ، یا کوئی مجھے خواب نہیں آیا ان چیزوں کے بارے میں، یہ کشمیر میں یہ فیلنگ رہی ہے کہ کچھ جو کلنگز ہوئی ہیں اس میں ان کو بب جہاد بھی کہا جاتا تھا کشمیر میں، اور he has taken an extremist kind of position, نہیں، جب آپ کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے اپنے جو کولیگز تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ شاید 2001 میں تھا کہ اس سے پہلے یہ سب حریت میں ایک ساتھ تھے، اور پھر 2001 میں ایک سپلٹ ہوا
and it was attributed to RAW, but میں سمجھتا ہوں یہ فیور ہمیں ISI نے کر دیا تھا کہ بھئی اس کو گیلانی صاحب از اے اسپیشل کیٹیگری، ان کو الگ رکھا جائے. تو اس کے بعد جو ہے کہ اب 3 حصے ہو گئے ہیں حریت کے. ایک گیلانی صاحب کی حریت ہے، ایک شبیر شاہ صاحب کی حریت ہے، اور ایک جو اس کو ماڈریٹ کہتے ہیں میر واحد صاحب کی حریت ہے. اور یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے جب کہ ایک انٹرویو میں کسی پترکار نے پوچھا ان سے میر واحد صاحب سے گیلانی صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے غصے میں کہا کہ who the hell is گیلانی؟ I mean, this is his own colleague. اور آپ کو یاد ہوگا جب لون صاحب مارے گئے تھے اور دی امیجیٹ رسپانس واز کہ یہ ISI نے کروایا ہے، اور جب گیلانی صاحب لون صاحب کے گھر پہنچے تو فیملی نے بڑا غصہ اظہار کیا تھا. تو دیز تھنگز آر ویل نون. یہ کوئی میں نے خاص نہیں، میں یہی وضاحت چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے whether this is your perception یا یہ آپ جو ہے نا ایک تاثر جو عام طور پہ پایا جاتا ہے اس کو پیش کر رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ نے ایک چیز ایک صاحب کا تو واضح طور پہ ذکر کیا، فاروق عبداللہ صاحب کا، where you say that Farouk would have been quite happy and willing to roll him down the jail. So ڈاکٹر صاحب کا کئی بار ان کی سوچ ویسے ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں جا کے یہ جو ٹیررسٹ کیمپ ہے بمب کر دینے چاہیے. تو ایوری ورڈ دیٹ ڈاکٹر صاحب سیز نیڈ ناٹ بی ٹیکن لٹرلی، لیکن ایک سوچ ہے ان کی، یہ رہی ہے سوچ. لیکن میں نے دولت صاحب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس کو I don't want to belabor the point، لیکن گیلانی صاحب کا ایک بہت واضح پوزیشن ہے کشمیر کے حوالے سے، بالکل ہے، اور وہ جو پوزیشن ہے وہ آپ شاید مجھ سے سہمت ہوں گے کہ وہ پوزیشن جو ہے وہ اسٹریٹ پہ بھی ریفلیکٹ کرتی ہے، اور حریت کے اور حریت کے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں تو کئی بار لکھا بھی ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں تک he was the most credible حریت لیڈر اور سیپریٹسٹ لیڈر. لیکن اب ایسا ہے کہ گیلانی صاحب بھی کافی بزرگ ہو چکے ہیں، اب یہ جو ہے نا سارے یہ ان کے کنٹرول سے باہر جا رہی ہیں کچھ چیزیں، اور وہ اچھا نہیں کشمیر کے لیے، اور ہندوستان پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. میں اس طرف آؤں گا دولت صاحب، کیونکہ یہ آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال میں اب حریت کے جو لیڈرز ہیں ان کے ہاتھ سے بھی باہر جا رہی ہیں. لیکن ایک اور سوال پہلے، وہ چونکہ میڈیا میں یہ بات جو ہے وہ آ گئی، یوسف شاہ صاحب جو کہ اب عرف عام میں سید صلاح الدین کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، ان کے بیٹے کے واحد شاہ کے ایڈمیشن کے حوالے سے، تو اس میں جو کہانی آپ نے پیش کی ہے اور جو وہاں سے ریبٹل آیا ہے اس کے اندر فرق صرف ایک ہی چیز کا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ صلاح الدین صاحب نے IB کے ایک آفسر سے رابطہ کیا، جبکہ وہاں سے بات یہ آئی کہ میں میرٹ پہ آیا تھا لیکن چونکہ وہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز تھے اس لیے میری فیملی نے حکومت سے رابطہ کیا اور حکومت نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے مجھے ٹرانسفر کی اجازت دے دی. نہیں، یہ بالکل ٹوٹلی صحیح بات نہیں ہے. وہ اپنی پوزیشن بتا رہے ہیں، لیکن وہ یہ ٹھیک ہے کہ اپنے میرٹ پہ آئے تھے، لیکن ان کو ایڈمیشن ملی تھی جموں یونیورسٹی میں. جی he says that. اور نیچرلی کشمیری چاہتا ہے کہ وہ سری نگر پہ رہے، تو call it whatever, sympathetic grounds or whatever. So صلاح الدین صاحب نے ریکویسٹ کی تھی چیف منسٹر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو، اور وہ کی تھی IB کے ذریعے سے. اچھا، سو بیسکلی آپ کے اور ان کے نیریٹو میں فرق صرف اتنا ہی ہے، کیونکہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے لکھا I was admitted. میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں نا، آپ نے پڑھا ہے نا وہ. انہوں نے کہا کہ جی میں نے بورڈ کو اپروچ کیا اور میری فیملی نے حکومت کو اپروچ کیا، اور وہ سو دی اونلی ڈفرنس ان ڈیٹیل از اسینشلی کہ رابطہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوا، بٹ ٹو اسٹک ٹو یور نیریٹو کہ وہ جی. اور اس سٹوری کے بارے میں پروین سوامی نے لکھا ہے کہ یہ فرنٹ لائن میگزین ذکر کیا تھا، اور یہ جو ہے نا دس از ناٹ سم تھنگ نیو پر سے. اچھا، جو بات آپ کر رہے تھے جو کشمیر کے حوالے سے، نہیں، پروین بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. ہی از ویری ویل انفارمڈ. اوکے
جو آپ کشمیر کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے اس میں ایک جو بہت انٹرسٹنگ چیز ہے جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کے بارے میں جو کہا گیا کہ the Kashmiri educationist, retired Professor Agha Ashraf Ali, and you're quoting him at the end of the book, you were sent to disrupt the Kashmir movement in the friendliest possible manner. I hope this is an accurate depiction of what you wrote. That's right, that's right. The exact words were, he said, that is Agha Saab's way of putting it. And his style is inimitable, وہ اپنی قسم کے خاص شخص ہے. I think the most unforgettable personality I've come across. تو آغا صاحب نے کہا کہ بھائی تمہارا تو یہاں وہ تھا کہ بھائی اس موومنٹ کو ڈسرپٹ کرو, but you have done it in the friendliest possible way. That's what I've quoted. اچھا, اس میں مجھے یہ بتائیے کہ now that you look back and given that element of empathy that you talk about, what are the lessons? آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ڈسرپشن آپ نے کی اور آپ کی جو پہلی اپوائنٹمنٹ تھی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, وہ 1988 میں تھی ایز این IB آفیسر. So you basically landed in Kashmir a year after the consequential 87 elections. And the another watershed which was 89 جس میں ربیہ سعید کا اغوا ہوا. So your appointment period is kind of squeezed between these two. اب اس زمانے سے آپ کشمیر کو دیکھتے چلے آئے, اس کے بعد ایز این IB آفیسر, اس کے بعد جو اسپیشل ایڈوائزر کے طور پہ بھی. اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اور وہاں پہ ظاہر آپ نے اپنے فرائض انجام دیے, اس میں آپ نے اس کی طرف بھی بات کریں گے. اب جب آپ واپس مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ جو ایفرٹ تھی اس ایفرٹ کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا دلی کو؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ایفرٹ تو جاری رہنی چاہیے. ایفرٹ تو دیٹ از واٹ وی آر پیڈ فار, کہ ایفرٹ کرتے رہیے. لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے یہاں, میرے خیال آپ کے یہاں بھی یہی پرابلم ہے, چیزوں میں کنسسٹنسی نہیں رہی ہے. تو ایک موقع تھا 2006-07 میں, جب کہ اس کی شروعات ہوئی تھی. میں سمجھتا ہوں آپ آگرہ کہہ لیجئے یا اسلام آباد کہہ لیجئے, واجپئی صاحب اور جنرل صاحب مشرف کے درمیان, اور اس کو ڈاکٹر منموہن سنگھ نے آگے چلایا. لیکن جو ونڈو آف اپرچونٹی تھی 2006-2007 میں, somehow we missed that opportunity. بیکاز میں یوں کہوں گا, آج میں اگر آپ سے بات کرتا ہوں پاکستانی دوستوں سے, اور یہ میں نے ٹریک ٹو سرکٹ پہ بھی کی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھول جائیے مشرف کو. مشرف کون تھا؟ وہ تو somebody said کہ وہ تو سولو فلائٹ میں تھا. تو یہ بات ٹھیک ہے, مے بی سولو فلائٹ پہ, لیکن فرام دی کشمیری پوائنٹ آف ویو his 4-point formula is the only formula for going forward. What I would like to quote is, جو مشرف صاحب بار بار کہتے تھے کہ whatever is acceptable to Kashmir and Kashmiris would be acceptable to Pakistan. And I think that is the most reasonable line, and that is the line for going forward. ٹھیک ہے, I'll come to that. لیکن جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جس وقت انٹیلیجنس کا کام آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ ظاہر ہے فرام یور پرسپیکٹو یو آر آلسو countering the Pakistani initiatives and the ISI initiatives, اور اس کے اندر آپ اپنی جو ہے ڈسرپشن کا کھیل کھیل رہے تھے, اور اس ڈسرپشن کی وجہ سے جو کشمیر کی جو تحریک کو نقصان پہنچا, اس نقصان کا ایک آپ سمجھتے ہیں کہ امپیکٹ ہوا جو دلی اور شری نگر کا ٹریک تھا اس کے اوپر بھی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا اس کا. جب ڈسرپشن ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے مینلی due to our political thinking or thinking at cross purposes between us, between India and Pakistan. کشمیری تو بیچارہ بیچ میں پستا ہے. نہیں دیکھیں, اب یہ بات جو ہے, اس بات کو اگر ہم لے لیں, کشمیر میں لوگوں نے جموں کی بھی کچھ ڈسٹرکٹس میں اور ویلی تو پوری میں, اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, بہت واضح طور پہ پیغام دلی کی حکومت کو پہنچایا ہے کہ جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اس طریقے سے ہم نہیں چاہتے معاملات چلیں. لیکن دلی کی پالیسی میں کوئی خاص تبدیلی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی, اور اب نئی حکومت کے آنے کے بعد تو بالکل نظر نہیں آتی.
دیکھیے ایسا ہے ہمارے یہاں فیلنگ یہ ہے کہ کشمیر آخرکار ایک سٹیٹ ہی ہے نا اتنے بڑے ہندوستان میں، تو جب کبھی پرابلم ہوتی ہے تو پھر دیکھ لیں گے اس کو. اب سارا ٹائم کشمیر پہ ہی تھوڑی ہم نے بتانا ہے. اگر کوئی موقع ملتا ہے تو آگے چلیں گے، جیسے واجپئی صاحب کے زمانے میں ہوا، کیونکہ ان کا ایک بلیف تھا کہ بھئی ہمیں کشمیر میں آگے چلنا ہے اور یہ پاکستان کے ساتھ جو پرماننٹ کانفرنٹیشن ہے اس کو ختم کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب وہ لاہور گئے کتنی بون ہامی تھی، کتنا ماحول اچھا تھا، اور انہوں نے وہاں لاہور میں یہ بھی کہا، the most beautiful line I think، کہ ہم جنگ نہ ہونے دیں گے. ٹھیک، لیکن اوکے پلیز. جی گو ہیڈ، آپ بات کر رہے تھے. نہیں، یاد ہوگا کہ وہ مینار پاکستان بھی گئے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ پاکستان میں شاید تھوڑی سی ریزرویشن تھی ان کے وہاں جانے کی، بٹ ہی انسسٹڈ. اور وہاں جا کے انہوں نے جو لکھا وہ میں سمجھتا ہوں بڑا خوبصورت تھا کہ اسٹرانگ سیکیور اینڈ اسٹیبل پاکستان از ان دی انٹرسٹ آف انڈیا. اینڈ آئی تھنک دیٹس دا وے وی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ. لیکن دیکھیں اس میں جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اس میں ایک لمحے کے لیے اگر ہم ہائپوتھیٹکلی پاکستان کو اس سے نکال دیں، کیونکہ دلی کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے ارریلیونٹ کیا جائے اس معاملے سے، تو اگر نہیں واجپئی کی کبھی نہیں، میں واجپئی صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ نہ واجپئی صاحب کی، نہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کی، اور میرا خیال ہے نہ ہی مودی جی کی ہو سکتی ہے. اچھا، لیکن دلی نے اچھا، لیکن ہماری جو پرسیپشن ہے، جو مجھے نظر آ رہی ہے، اور بہت عرصے سے، اینڈ ایز یو نو آئی ایم آلسو اے کلوز آبزرور آف دی سین، کہ much better observer. well I won't say that, but the little bit I sort of I try to do in a humble kind of way. لیکن اس میں نظر یہ آتا ہے کہ کوشش دلی کی یہ رہی ہے بہت دفعہ کہ سری نگر کے ساتھ ایک ٹریک کھولا جائے اور کسی طریقے سے اس معاملے سے پاکستان کو irrelevant یا اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو کم کیا جائے. اگر میں یہ پالیسی، اگر واقعی پالیسی کا یہ تھرسٹ ہے، تو پھر تو all the more reason کہ دلی کشمیر کو کوئی اچھی ڈیل دے. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ایسی چیز نہیں ہوئی. ایفسپا کے پرابلمز جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، جس میں آرمی ہیز constantly taken the lead, or frankly the Indian army has actually dictated policy on this. اجاز صاحب، let me say کہ میرا نہیں خیال دلی کی کبھی بھی یہ نیت رہی ہے کہ پاکستان کو اس میں سے الگ کیا جائے یا مائنس کیا جائے، کیونکہ جو بھی کشمیر کو سمجھتا ہے وہ مانے گا کہ پاکستان از اے فیکٹر ان کشمیر. جو میں پاکستانی دوستوں سے کہتا رہا ہوں، انفارچونیٹلی آئی ہیو ناٹ ہیڈ اینی ٹیکرز، کہ بھائی تھوڑی سی ان کو ڈھیل دیجئے، سیپریٹسٹ کو کشمیر میں ہمیں بات کر لینی دیجئے، ہم آپ کو فارمولا دے دیں گے، آپ اون کر لیجئے اس فارمولا کو، اسی سے آگے چلیں گے. اس میں کوئی آبجیکشن ہو تو مجھے بتا دیجئے. نہیں، لیکن اس میں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ اس میں یو پری سپوزنگ a level of trust. I am not presupposing anything, sir. I am only suggesting. No, what I am saying is that your suggestion is presupposing an element of trust. جو کہ It has to be. جو کہ اب تک ٹرسٹ، اگر ٹرسٹ نہیں ہوگا. اجاز صاحب، جی let me remind you، میں یہ کہہ کے تھک گیا ہوں، and I am glad that I have a friend in Pakistan, General اسد درانی صاحب. Yeah. We've been good friends. I hope he thinks I'm a friend. Yes, he does. Good. Because we have written a paper together on intelligence cooperation. And ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے. And the interesting thing here is کہ 2003 اور 4 میں جب کانٹیکٹ ہوا تھا ISI اور RNAW کا، تو both sides were agreed کہ فائدہ ہو رہا ہے. بلکہ میں نے تو اس حد تک سنا، اس کو آپ ویریفائی کر لیجئے، کہ جب جیش کا اٹیک ہوا جنرل مشرف پہ 2004 میں while he was coming out of the GHQ، تو جنرل صاحب himself acknowledged کہ جو RNAW نے خبر دی تھی جیش کے بارے میں، اس سے شاید ان کی جان بچ گئی. So a lot can be done together. A lot can be done together.
بیلا کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں امرجیت سنگھ دولت صاحب سے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو بات کی جو لبرل ٹریڈیشنز کے حوالے سے کہ سید علی گیلانی صاحب اگر ابھی تک زندہ ہیں تو دیٹ از اے ٹریبیوٹ ٹو لبرل ٹریڈیشن. لیکن جو ابھی جو خیر میں باقی بات نہیں کرتا, جو ابھی ایمنسٹی کی رپورٹ آئی ہے اور جس میں 58 جو ہے وہ کیس سٹڈیز ہوئی ہیں, اس کے علاوہ جو آفیشیل سورسز سے اعجاز صاحب آپ آگے نا اسی پہ ایمنسٹی نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں. چلیں میں اسپیسیفک کیس دا کیس آف جلیل اندرابی فار انسٹنس, جلیل اندرابی صاحب کا کیس جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ہوئے ہیں کیسز ہوئے ہیں, زیادتی ہوئی ہے, میں مانتا ہوں. اور اس کے ایمنسٹی کی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود مانتے ہیں کئی کیسز ہوئے ہیں. اوکے, میں آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا لیٹسٹ رپورٹ. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دا کیس آف جلیل اندرابی جس طریقے سے یعنی اندرابی صاحب نے اپنے جو ان کو جو خطرہ تھا اس کا باضابطہ انہوں نے اظہار بھی کیا دلی جا کے, اور وہ انہوں نے سفراء سے بھی کیا, وزیروں سے بھی کیا, اور واپسی پہ ان کے ساتھ جو ہوا, اور پھر اس کے بعد انڈین آرمی نے جس طریقے سے میجر اوتار سنگھ کو جو ہے وہ ریٹائر کر کے نکال دیا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کا خیال نہیں ہے کہ کشمیریوں کو بہت زیادہ جا کے چبھتی ہیں؟ کئی چیزیں چبھتی ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پاکستان کرتا ہے کشمیر میں وہ بھی چبھتا ہے. یہ شاید آپ اس کو ریئلائز نہیں کرتے. کشمیری جو ہے نا, ہم اگر واپس چلیں کارگل سے لے کے, تو جب کارگل ہوا اور جب مطلب ہے پاکستانی فوج واپس گئی, ہم کہتے ہیں ہم نے پاکستانی فوج کو ہرایا, جو بھی ہے whichever way you look at it, تب سے کشمیری سمجھنے لگ پڑا ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ پاکستان has its limitations, we all have. and دوسری چیز یہ ہے کہ by then the gun had outlived its utility. Unfortunately ابھی بھی یہ بندوق چل رہی ہے, کبھی کم کبھی زیادہ, کبھی زیادہ کبھی کم, اور اسی لیے میں کہتا ہوں کشمیری بیچارہ پستا ہے بیچ میں. لیکن ابھی صورتحال جہاں جا رہی ہے, let me also add, nothing gives the Kashmiri more assurance than good India-Pakistan relations. I totally agree. I'll concede that point. Because thank you. No, I've spoken to lots of Kashmiris on this. That's true. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا, یہ ایک ہم سائیکل میں پھنس چکے ہیں نا. ایک طرف تو آپ نے کشمیری کو اس کی ڈگنیٹی دینی ہے, اس کی عزت دینی ہے, کیونکہ کشمیر کو ہم نے دینی ہے, اور آپ نے بھی مدد کرنی ہے, اور آپ نے بھی دینی ہے. بالکل. 2004 میں یہ کچھ چیزیں کہنا نہیں چاہتا, because you know I'm talking to a Pakistani audience, it doesn't look good, I'm a guest of yours. لیکن سوال ہے, میں let me leave it at this, کہ کشمیری جو آپ کرتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہوتے. اوکے, تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پھر سائیکل جو ہے وہ وشیس ہے, وہ وشیس ہے کہ جس میں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب کا جو فارمولا تھا, اور جس میں اس میں جو ایک اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ کشمیریوں کو سینٹر سٹیج لے کے آئیں. دی ایشو آف کشمیر شوڈ بی اباؤٹ کشمیریز, اور انڈیا اور پاکستان پولیٹیکل سوورنٹی کے ایشو سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں, بیکاز اٹ ول آلسو گیو دیم فیس سیورز. ڈو یو اگری ود دیٹ انالیسس؟ دیکھیے اس میں 4 پوائنٹ تھے جو جنرل صاحب نے سجیسٹ کیے تھے کہ بھائی یہ باؤنڈریز کان بی چینج بٹ دے کین بی میڈ irrelevant. ٹریڈ بڑھایا جائے, آنا جانا میں سہولیت ہو, ایک بس چلے جو چل پڑی تھی سری نگر سے مظفر آباد, اگر راول پنڈی بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. تو آنا جانا, ٹریڈ, اور مطلب اوپن بارڈر, دیٹ کائنڈ آف سچویشن, پلس جیسے آپ نے کہا گریٹر فریڈم ٹو کشمیریز آن بوتھ سائڈس. یہ مین نقطہ یہی تھا. اچھا, اس میں جو کچھ عرصہ پہلے, غالباً 3 سال ہو گئے ہیں اس بات کو, میں دلی میں ایک کانفرنس میں یاسین ملک صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے, اور انہوں نے ایک بات کی, اس میں ظاہر ہے راؤنڈ ٹیبل تھی, اس میں انڈین پارٹیسپینٹس بھی تھے, پاکستانی پارٹیسپینٹس بھی تھے.
تو انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم کشمیر کو نارملائز کرتے ہیں اور جو سٹریٹ ہے اس کو ہم کام ڈاؤن کرتے ہیں تو دلی جو ہے اٹ سٹارٹس ٹیکنگ اس فار گرانٹیڈ، اور جب کشمیر میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر دلی کو سڈنلی خیال آتا ہے کہ اب کچھ کرنا ہے ہم نے. تو ہز پوائنٹ واز کہ اب آہستہ آہستہ یہ چیز ہمارے ہاتھ سے بھی نکل رہی ہے. اینڈ دس گوز بیک ٹو واٹ یو ارلیئر سیڈ کہ حریت کے لیڈرز جو ہیں وہ بھی اب irrelevant ہوتے، جو سٹریٹ کے اوپر اس وقت چیز ہے اور جو براڈر جو یہ جو یاسین صاحب نے آپ سے کہا، جی I more or less agree with him کہ بھائی یہ میروائز صاحب نے بھی کہا ہے، انہوں نے پبلکلی کہا ہے کہ ہم دلی ہمیں تبھی یاد کرتی ہے جب پرابلم ہوتی ہے. تو کچھ حد تک یہ بات صحیح ہے. دیٹس وائی آئی سے کہ اسٹیٹس کو از ناٹ دی سولوشن، وی نیڈ ٹو کیپ موونگ فارورڈ. اینڈ اس میں پاکستان کو بھی شامل ہونا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے نا یہ حریت یا سیپریٹسٹ یا جو بھی ان کو کہیے، ان کی ضرورت آپ کو بھی ہے، ہم کو بھی ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آپ جسٹیفائی کریں گے پاکستان میں اس کو کوئی بھی سمجھوتا تو آپ کو حریت کی مدد چاہیے ہوگی. اسی لیے میں کہہ رہا تھا ہمیں بات کر لینے دیجیے، ہمیں سیٹلمنٹ کر لینے دیجیے، پھر ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ کلیم کریے آپ ہی کا سیٹلمنٹ ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی ٹرکری تو ہے نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ لیول آف ٹرسٹ ہیز ٹو بی اسٹیبلشڈ. اچھا میں تھوڑا جسٹ ٹو یو نو سلائٹ چینج آف ٹاپک ہے، اور وہ یہ کہ جو آپ نے لکھا پیسے کے حوالے سے یو نو منی، آئی واز اے لٹل سرپرائز کہ انڈین میڈیا کے اوپر اتنا جو ہے نا وہ بار بار اس چیز کو اچھالا گیا. Because anyone who knows intelligence work knows that this is something which is not strange at all. Exactly. I'm glad you're saying that. No, because it's a in the face kind of thing. Everyone does it. Everyone does it. Everyone knows. پتہ نہیں ہم کیوں اتنا ہلہ کر رہے ہیں. لیکن وہ بہت یہ سوال اٹھا، میں برکھا کا انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا آپ کے ساتھ، اس میں بھی یہ سوال جو ہے وہ ہمارے یہاں یہ بڑی خبر بن جاتی ہے نا کہ بھائی کشمیریوں کو پیسہ دیا گیا. میں کہتا ہوں کشمیری پہ شاید اب کہنا نہیں چاہیے کیونکہ بٹ کشمیری کے ڈی این اے میں ہے پیسہ. تو یہ بڑی پرانی کہانی ہے. اوکے ناؤ دیٹس اے پولیٹیکلی انکریکٹ اسٹیٹمنٹ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یو آلسو سیڈ دیٹ ناٹ ایوری ون ہو واز پیڈ واز این ایجنٹ اینڈ مینی نیور ایکسیپٹڈ منی. رائٹ رائٹ. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی. سو اس میں آپ تخصیص کیا کریں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایز این انٹیلیجنس آفیسر آپ کا کام تو یہ ہے نا، اینڈ اس میں آپ نے ٹرن اراؤنڈ بھی کیا. لوگ جو اخوانی آپ نے بنائے وہ ظاہر ہے that was essentially an intelligence work that you guys did. تو اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ نے لوگوں کو پیسے بھی لگائے، اور this was your way of you know maybe weaning them from the ISI or the Pakistanis. لیکن بہت سے ایسے ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ نہ تو ایجنٹس تھے نہ انہوں نے پیسہ لیا. Don't you think in fairness you should also talk about them more openly? میں نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا اعجاز صاحب کہ اس نے ہمارے سے پیسہ لیا ہے. Not one single person. I have not named. But since I was asked this question so many times, میں نے کہا کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے پیسہ نہیں لیا. اور پیسہ تو سب دیتے ہیں، ساری دنیا بھر دیتی ہے، ہر ایک انٹیلیجنس ایجنسی استعمال کرتی ہے پیسے کا. میں نہیں کہتا کہ کشمیر میں ہم صرف پیسہ ہی دیتے رہے. There are a lot of ways of motivating people. میں نے تو کئی بار کہا ہے کہ اب حریت والے شاید میرے سے خفا ہوں، بٹ میں تو کہا کہ بھائی بہت سارے تو ہمارے دوست تھے، کوئی اس میں دقت نہیں. نہیں وہ تو ظاہر ہے آپ کا جو کام ہے اس میں تو میں نے اسی لیے جو شروع کیا تھا آپ سے بات وہ گیلانی صاحب کے حوالے سے تھی، کیونکہ مجھے یہ حیرت ہوئی کہ جب مجھے یہ پتا چلا میں تو مان چکا ہوں اعجاز صاحب. It was a grave omission on my part. I still would like to meet گیلانی صاحب. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو پچھلے دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے جس پہ گیلانی صاحب کی بیٹی جو ہے وہ علیل تھی سعودی عربیہ میں، ان کے وہ پاسپورٹ کا مسئلہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اور وہ پی ڈی پی کی جو دیٹ پارٹ آف دا اسٹیٹ گورنمنٹ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن دا بی جے پی ڈزنٹ وانٹ اٹ دیٹ وے اینڈ دے انسسٹنگ کہ وہ ایک فارم میں وہ خانہ جو ہے وہ فل کریں کہ ہی از این انڈین سٹیزن.
How do you look at it? You think that Gilani Sahab should be given the passport, or is सब मामले को दबाना चाहिए? ये जो नहीं, he should be. Hurriyat leaders have always been given passports. It's not a new thing. You know, हमने तो passport 2-3 दिन में भी दिए हैं. लेकिन गिलानी साहब का passport पिछले 1.5 महीने में फंसा हुआ. अब ये पता नहीं क्यों फंस गया है, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ. हर एक हुर्रियत लीडर ने फॉर्म भरा है, हर एक हुर्रियत लीडर ने पासपोर्ट लिया है. मुझे एक ही केस का मालूम है जिसने इनकार कर दिया था फॉर्म भरने के. दैट वाज शबीर शाह. इसीलिए वो गया नहीं, उसका पासपोर्ट ही नहीं बना कभी. शाह साहब ने कहा मैं नहीं फॉर्म भरूंगा, तो इसलिए वो कभी पाकिस्तान ही नहीं गए. वेदर दैट वाज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग टू पाकिस्तान आई डोंट नो, बट रियलिटी ये है कि शाह साहब नहीं गए हैं पाकिस्तान. बाकी सब गए हैं. ठीक. अच्छा, मुझे ये बताएं, अब लेट्स लुक एट द फ्यूचर. जो आपने काम किया वो बुनियादी तौर पे द वे आई लुक एट इट, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ये डिसरप्शन, पैसा देना, ये सब काम जो है, दिस इज ऑल एसेंशियली एट वन लेवल टैक्टिकल. दिस इज नॉट स्ट्रेटेजिक. जो स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव है, जो हदफ है, वो क्या होना चाहिए? वो वही होना चाहिए जो हम अब कई बार हम इसको कह चुके हैं इस प्रोग्राम पे कि भाई बातचीत, इंगेजमेंट, डायलॉग, इसके बगैर कोई चारा नहीं है. आगे चलना है, मिलके चलना है, आपको, हमको, हमें और कश्मीरियों को, और फिर ये मसले सारे हल हो सकते हैं. देयर इज नथिंग विच कैनॉट बी रिजॉल्व्ड. आई थिंक इफ यू सॉ डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनल स्टेटमेंट on his retirement, he said कि वो तो हो गया था हमारा पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट, होता होता रह गया. लेकिन वही बात है ना, होता होता रह गया. यही बदकिस्मती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, होता होता रह जाता है. आगरे में भी यही हुआ था. लेकिन दुलत साहब, एज अ हार्ड नोज्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर, आप मेरी बात पे वो आई थिंक यू एग्री विद इट कि हम सिर्फ होप इज़ अ 4-letter वर्ड इन स्ट्रैटेजी. होना चाहिए क्या, वो तो बहुत दफ़ा हमने बात की है, लेकिन वही होना चाहिए जो बात की है. हाँ, लेकिन वो होगा कैसे? अब देखें ना, इसमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी है. खित्ते की अपनी जो है ना एक सूरत हाल है रीजन की, उसमें इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं, इंडिया की एक पावर आउटरीच का मामला है, और बहुत सी और चीजें हैं कि जिसकी वजह से कश्मीर, with which you empathize by your own admission, becomes a very small little thing, and it does not then matter कि वहां पे 20,000 बंदा और मर जाता है या 40,000 मर जाता है. It does not matter. No, it will matter. It will matter. ये बड़ी गलती होगी अगर कोई ऐसे सोचे कि 10,000 या 20,000 कश्मीरी और मर जाए तो कुछ नहीं होगा. बहुत कश्मीरी मर चुके हैं ऑलरेडी, और वहाँ लोगों को मरने की कोई खास ज़रूरत नहीं है. नहीं, वो तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मतलब दिल्ली में भी, और आप तो कश्मीर के साथ इतना अरसा मुंसलिक रहे ना, लेकिन दिल्ली में भी लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि जो है ना कश्मीर में क्या होता. And I'm not just talking about official Delhi, I'm talking about the Delhiites. And if you go further south तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है. वो ठीक कह रहे हैं आप, पर ये जो आप परवाह की बात कर रहे हैं ना, मैं कहूँगा पाकिस्तान में भी किसी को परवाह नहीं है कश्मीर के बारे में. पाकिस्तानियों का तो मैं आपको मैं आपको बता दूं, प्लीज करेक्ट मी. नहीं, मैं आपको पाकिस्तानियों का बता दूं कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी शहरी हैं ना, उनको तो 90%, 95% को पता ही नहीं है कि कश्मीर है क्या और मसला है क्या. तो यहाँ हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हाल है, इंडिया में भी यही हाल है. ये जो है ना, एक तरफ हमारी बहुत सी पॉलिसी का ये, लेकिन एक चीज मैं जरूर आपको कहूंगा कि जब वाजपेयी साहब बस लेके गए थे लाहौर, तो कम से कम दिल्ली में और पंजाब में बड़ा जबरदस्त यूफोरिया था कि अब सारे मिसाइल हल हो जाएंगे. करेक्ट, दैट्स ट्रू. आई होप यू एग्री विद दैट. आई टोटली एग्री विद यू. So although that is also, it started with that 4-letter word, but you know, I think that's what we need to rebuild on. That's what we need to rebuild. Dulat Saab,
پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. واز گریٹ ہیونگ یو آن دا اسپیشل بیلاگ ٹرانسمیشن اینڈ بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت آپ کا شکریہ اعجاز صاحب, آپ کو عید مبارک ہو. جی جی بالکل. باقی پاکستانی دوستوں کو عید مبارک ہو. میں کہتا ہوں سارے پاکستان کو عید مبارک ہو. ہاں لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہوں گا, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کشمیر, کہ کشمیریوں کو بھی فائنلی اچھی اپنی زندگی کی عید گزارنے کا موقع ملنا چاہیے, جو کہ اب تک پچھلے جو ہے وہ 68 سال میں ان کو نہیں مل سکا. حضور میں اس چیز میں سب سے آگے رہتا ہوں, میں سب سے پہلے یہ بات کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ دول صاحب. لیکن میں چلتے چلتے آپ کو جو ہے یاد دہانی کروا دوں کہ وہ آپ کی کتاب ود انسکرپشن جو ہے نا وہ میرے پاس آ جانی چاہیے. آئے گی ضرور آئے گی انشاءاللہ. اوکے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین, یہ آپ دیکھ رہے تھے امرجیت سنگھ دولت صاحب, جو کہ سابق R&AW چیف تھے, اسپیشل ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو تھے. اس کے علاوہ کشمیر پہ ایڈوائزر بھی تھے واجپئی صاحب کے, اور 2001 سے 2004 تک ان کی جو کتاب آئی اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. یہ کتاب میرے خیال میں اب کچھ عرصے میں پاکستان میں بھی آ جائے گی. ہوپ یو انجوائڈ دس.